أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آبائه الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی ناموس الدہر وامام العصر وصاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. عن الامام الباقر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی صلی اللہ علیہ وصلت علیہ الملائکۃ وجمیع ما فی الخلق من السماوات والارض حتی الحیتان فی البحر ویصلی علیہ من يخلق بعده إلى يوم القيامة ويخلق الله من كل كلمة ملكا يصلي عليه ويستغفر له فصلوا على محمد وآل محمد. سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے پانچویں چھٹے جانشین نے فرمایا ہے کہ میرے جد بزرگوار حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر صلوات پڑھے اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر صلوات پڑھتا ہے اور تمام فرشتے روئے زمین پر بیٹھنے والے شخص کی کہ جو مجھ پر صلوات پڑھتا ہے اس کی قدردانی کے لیے آسمان کے فرشتے آسمانوں پر صلوات پڑھتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے کائنات میں جس کو پیدا کیا ہے اور جس کو قیامت تک پیدا کرے گا
وہ اس صلوات پڑھنے والے پر اس وقت تک صلوات پڑھتے رہیں گے جب تک یہ زندہ رہے گا۔ اور پھر باقر العلوم آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہیں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ دریاؤں اور سمندروں میں چلنے والی وہ مچھلیاں بھی اس پر صلوات پڑھتی ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ان کی آواز کو نہیں سنتے، مگر وہ شخص کہ جو صلوات پڑھتا ہے وہ ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں آخری جملے میں کہ جو شخص، حضور فرماتے ہیں، مجھ پر صلوات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس وقت تک اس پر صلوات پڑھتا رہتا ہے جب تک یہ شخص زمین پر موجود ہے، اور جانے کے بعد جب محشر میں پہنچے گا تو یہ فرشتہ آگے بڑھ کر اسے سلام پیش کرے گا۔ آپ حضرات ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ حضرت خطیب اکبر، یا گزشتہ برس میں نے عرض کیا تھا حبیب اکبر، مولانا مرزا محمد عطا رحمۃ اللہ ورضوانہ تعالی علیہ، ان کی تیسری برسی کے موقع پر آج پھر ہم اکٹھا ہو کر ان کی یاد کو تازہ کرنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیان سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کر دوں کہ ہم سب مل کر ان کی روح پرفتوح کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 8ویں سورہ مبارکہ انفال کی جس آیہ مبارکہ کے آخری جملہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں خلاق عالم کا ارشاد ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ہماری زندگی اور موت کی بنیاد کو بیان کر رہی ہے۔ ہم کیوں زندہ ہیں اور ہم کیوں مرتے ہیں؟ زندہ رہنا اور مرنا، ان دونوں کے اصل مقصد اور اصل بنیاد کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو مرتا ہے اسے دلیل کے ساتھ مرنا چاہیے، کیوں مرتا ہے، اور جو زندہ رہتا ہے اسے بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔
وہ کیوں زندہ ہے؟ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، مذہب اہل بیت، وہ دلیل کا مذہب ہے، وہ مذہب دلیل ہے، وہ مذہب عقل ہے، وہ مذہب فطرت سلیمہ ہے، وہ مذہب تعقل و تفکر و تدبر ہے۔ ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ مذہب ہم نے یہاں مل کر مشورے سے نہیں بنایا، اللہ نے بنا کر بھیجا۔ اور ہم دلیل کے بغیر نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ دلیل کے بغیر کسی کو نہیں مانتے۔ اگر کسی کو مانتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ۔ ارے اس سے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی بغیر دلیل کے نہیں مانتے۔ ہم جب اللہ کو بغیر دلیل کے نہیں مانتے تو غیر اللہ کو بغیر دلیل کے کیسے مانتے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب اہل بیت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تب بھی دلیل کے ساتھ، نفرت کرو تب بھی دلیل کے ساتھ۔ ہم کون ہیں کسی سے محبت و نفرت کرنے والے؟ دلیل ہوگی تو محبت کریں گے، اور دلیل یہ کہتی ہے کہ وہ جس سے تم محبت کر رہے ہو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرو۔ معیار محبت کیا ہے؟ اور پھر ہم کیوں کسی سے نفرت کریں؟ ہمیں تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو بھی رہتا ہے وہ دو قسم سے ہے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق۔ دنیا میں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہمارے لیے دو ہی حیثیتیں ہیں ہر شخص کی، یا وہ ہمارا دینی بھائی ہے یا وہ ہمارا انسانیت میں شریک ہے۔ اس لیے میں آج یہاں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر یہاں ہندوستان کے ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں، سکھ بھی سن رہے ہیں، دوسرے ادیان کے پیروکار بھی سن رہے ہیں، یاد رکھیے ہمارے معصوم امام نے بتایا ہے کہ کسی سے نفرت نہ کرو، یا وہ تمہارا دینی بھائی ہے یا وہ تمہارا انسانی مثال میں ہے، تمہارے ساتھ انسانیت میں شریک ہے۔ ہاں بس یہ یاد رکھو جو انسانیت میں شریک ہو اس کا انسانیت کے حوالے سے احترام کرو، دہشت گردی مت کرو۔ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا اور مودت کہتے ہیں جہاں جسم اور روح دونوں کی محبت شامل ہے۔ اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہم مرنے نہیں آئے ہیں، زندہ ہونے آئے ہیں۔ ارے بھائی مرے ہمارے دشمن، ہم تو یہاں زندہ رہنے آئے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ ہم یہ 40 50 100 برس کی زندگی کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی لینے یہاں آئے ہیں۔ تو آئیے ہم جا کے پوچھتے ہیں اس ہستی سے
کہ جو بغیر وحی کے بولتی نہیں ہے. پیغمبر آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے کہ زندگی جاوید کہاں سے ملتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کہاں سے ملتی ہے. تو حضور نے اپنے سچے جانشینوں کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچا دی. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، شہید ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا. ہم کہتے ہیں آئیے دیکھو، ہمیں دیکھو، ہم محبت اہل بیت کا اعلان سب کے سامنے کر کے بتا رہے ہیں. ہمارا جاننے والا جو یہاں سے جائے گا بھی صحیح، مرزا محمد اطہر کو 3 برس ہو گئے ہیں، آج بھی ذہنوں میں اور زبانوں پر زندہ اس لیے ہے کہ وہ دل میں محبت اہل بیت لے کر گیا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس آیے کریمہ کا مصداق یہ ہے، مفہومی اور اطلاقی مصداق یہ ہے کہ جو شخص بھی زندہ رہنا چاہتا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جو مرنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے. کیوں مر رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے مرنے کی؟ وہ تو کوئی اور تھے جو کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم مر جاتے. ہم تو علی والے ہیں، اور میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی طرف سے نیابتاً ہی کہہ دوں کہ ہم سب کو اپنی ان پاکیزہ ماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں پاکیزہ دودھ پلایا تو ولایت علی کے ساتھ پلایا. اور جیسا عرض کیا ہے کہ میں اور ہم میں سے کوئی بھی علی کو اس لیے نہیں مانتا کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ علی اس قابل ہے کہ اسے مانا جائے. اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہاں میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ بزرگ اور قابل افاضل علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. ان کی اجازت سے یہ بات عرض کروں گا کہ آج کل میرے ٹیلی فون نمبر پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو مل جاتے ہیں، ان پر میسج بھی آ رہے ہیں اور کافی آپ حضرات کے پاس بھی آئے ہوں. جو علی کے فضائل پڑھتا ہے اسے نصیری کہتے ہیں، جو علی کے فضائل پڑھتا ہے اسے غالی کہتے ہیں. ارے بھائی، نہ ہم غالی ہیں نہ ہم نصیری ہیں، ہم علی والے عالی ہیں. ہم عالی ہیں، غالی نہیں ہیں، عالی ہیں. ہم عالی ہیں. ارے بھائی، عالیوں کو ادنا کون سا سمجھے گا؟ کوئی ادنا عالی کو سمجھ نہیں سکتا ہے. عالی کو سمجھنے کے لیے عالی چاہیے. جو فضائل علی پڑھے وہ غالی ہے، جو فضائل علی پڑھے وہ نصیری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی یہاں عجیب بات ہے. میں ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے یہ مقدمتاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ جی احکام بیان کیے جائیں، عبادات بیان کی جائیں. یہ کیا ہے؟ فضائل 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 سنائے جا رہے ہیں، عبادات بیان کی جائیں.
احکام بیان کیے نا. احکام میں سے سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ نماز کا. ٹھیک ہے نا. اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے. آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو. نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. کہتے ہیں جی یہ عجیب ہے کہ فضائل علی بیان کرتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کو تو بیان نہیں کرتے، احکام تو بیان نہیں کرتے. ارے بھائی عقل کے اندھوں کو سمجھاؤ کہ علی کی فضیلت میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. تم ایک نماز کو بیان کرتے ہو، ہم اس نماز کو بیان کرتے ہیں جس کے رکوع میں زکوٰۃ بھی دی گئی. میں کہتا ہوں مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس کے رکوع میں زکوٰۃ دی جائے اس کا سجدہ کتنا عظیم ہوگا. ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو اپنے عقیدہ و عمل میں شک نہیں رکھتا تھا، بلکہ اتنا یقین رکھتا تھا کہ سب سے کہتا رہا یاد رکھو میں نے کبھی شک کی بنیاد پر اس کو سجدہ نہیں کیا. ایک شخص نے آ کے، آپ سنا کرتے ہیں نا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ممبر پر روزانہ بیان فرماتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض. جو چاہو پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں. لوگ مختلف سوالات کرتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی، توجہ ہے صاحبان کے نہیں، یا علی یہ بتائیے کہ خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ امام نے فرمایا خدا کہاں نہیں ہے. اس نے کہا کہ یا علی یہ تو باتیں ہیں، میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ چھوٹی سی آنکھ سے اتنے بڑے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے یا علی میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. امام نے پھر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تو بڑا آسان سوال ہے، کاش کوئی اس سے مشکل سوال پوچھتا. یہ تو بہت آسان ہے. کہنے لگے یا علی کیسے؟ میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، بغیر دیکھے میں نہیں مانتا. مولا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ بتا تیری آنکھ ہے؟ اس نے کہا جی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا کیا تو اپنی آنکھ کو خود دیکھتا ہے؟ کیا تو اپنی آنکھ کو خود دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہاں، میں آئینے کے سامنے اپنی آنکھ کو دیکھ لیتا ہوں. امام نے فرمایا تو نے اپنے سوال کا جواب دے دیا. امام نے فرمایا تو نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا ہے. اللہ کو جب تو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ آئینہ ہے تیرے لیے وسیلہ، اس کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. یہ آئینہ تو نے بنایا ہے یا تجھ جیسوں نے بنایا ہے؟ وہ اللہ کہ جو نظر آتا ہے ان وسیلوں سے جو اس نے خود بنائے ہیں. اور عزیزان محترم علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں ہمیں شاید علی کا یہ جواب سمجھ میں نہ آتا اگر پیغمبر اسلام یہ نہ کہتے یا علی انت عین اللہ، اے علی تو اللہ کی آنکھ ہے.
پھر بھی آج میں یہاں مولا سلامت رکھے آپ کو. بڑے امام باڑے میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. اور یہ ولی اللہ، یہ ولی، یہ ولایت ہم نے نہیں دی ہے. یہ کوئی شورائی الیکشن نہیں تھا. ہم شورائی الیکشن کے ولیوں کو نہیں مانتے، ہم خدائی سلیکشن کے ولیوں کو مانتے ہیں. ہم اسے ولی مانتے ہیں جسے اللہ ولی کہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہتا ہے ولی کا معیار یہ ہے. اللہ کہتا ہے انما علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو، کلمہ حصر ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو ولی نہیں کہہ سکتے. انما کلمہ حصر ہے. انما کلمہ حصر ہے. منحصر ہے ولایت اللہ میں اور اس کے رسول میں اور ان لوگوں میں کہ جو ان مومنوں میں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب مصداق جا کے آپ خود کتابوں میں تلاش کیجئے کس نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں. یہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنا کرتے ہیں. میں آگے چلتا ہوں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہمیں ایک معیار اور بھی دیا ہے ایمان کا. آپ صاحبان ایمان ہیں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ سورہ زخرف میں اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ایمان کو اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور ناپسند کیا کفر کو، فسق کو، عصیان کو. اس آیت نے ہمیں کچھ اور بتا دیا کہ ایک محبوب ہے، تین مکروہ ہیں. یہ آیت ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی راوی کا بیان نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا، پسند کر لیا ہے. اب ہم سوچتے رہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تینوں کو مکروہ قرار دے دیا. ایک کفر ہے. بھئی آپ کسی اور طرف نہ جائیں. اللہ کہتا ہے میں نے حببا الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت قرار دیا، مزین بنایا تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تین چیزوں کو مکروہ قرار دیا اللہ نے، ناپسند کیا، مکروہ قرار دیا. ایک کفر کو، پہلا مکروہ کفر ہے. اور دوسرا مکروہ فسق ہے. اور تیسرا مکروہ بروزن عصیان ہے.
بھائی ہم کیا کریں، کیا بات ہے، بھائی ہم کیا کریں، ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے سے تو قاصر ہیں۔ قرآن چونکہ تحریر ہے جو قلب مصطفیٰ پر آئی ہے، اب مصطفیٰ ہی بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ ہم تو یہ قائل ہیں کہ من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم تفسیر نہیں کرتے ہیں، ہم تفسیر نہیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تفسیر تو پوچھتے ہیں جس کے دل پر قرآن اترا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیے یہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، فسوق کیا ہے اور عصیان کیا ہے۔ میں بس ایک جملے میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سچے رسول نے جو زبان وہی ترجمان سے کے علاوہ نہیں بولتے تھے، وہی آتی تھی زبان کھولتے تھے، ارشاد فرمایا ایک مقام پر لوگوں ایمان کو ادھر ادھر مت ڈھونڈو، نہ دائیں ڈھونڈو نہ بائیں ڈھونڈو، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ دیکھو ایمان نہیں بتاتا ہوں، کل ایمان بتاتا ہوں۔ ایمان نہیں بتاتا، کل ایمان بتاتا ہوں، اس لیے کہ جب کل ایمان بتاؤں گا تو کل کے اجزاء کو بھی تم سمجھ لینا وہ کون ہے۔ اور میں یہیں سے کہتا ہوں کہ یہ دلیل ہے ہمارے ائمہ معصومین کی ولایت و امامت کی، کہ اسی سے پتہ چلا کہ علی اور اولاد علی پہ ہی منحصر ہے ایمان۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کی طرف جا رہا ہے۔ بھئی بات تو واضح ہو گئی کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہی کفر ہے، اور یہ اس زمانے تک میں منحصر نہیں ہے کہ جب حضور نے فرمایا تھا، قیامت تک ایک ہی راستہ ہے ایمان کا، تین راستے ہیں کفر کے۔ اب چہرے بدلتے رہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چونکہ یہ ایام اس بی بی کے ساتھ منسوب ہے کہ جن کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، ابھی ذہن میں خیال آیا ہے کہ آپ کی اس توجہ ایمانی کو دیکھ کر سیدہ کی ولادت کے موقع پر جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور کی خدمت میں لایا گیا، بی بی حضور کی آغوش میں سیدہ کو لایا گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بیٹی کون ہے جو رحمت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ الابن نعمت والبنت رحمت، بنت رحمت ہے، یہ رحمت اللہ العالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والی بیٹی۔ جب حضور کی آغوش میں بی بی کو لایا گیا، فناظر الیہا، پیغمبر اکرم کی نگاہیں اس بیٹی پر جم گئیں، روایت کے الفاظ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، بیٹی ذرا کچھ بولو تو صحیح۔
بیٹی ذرا کچھ بولو تو صحیح. میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کسی پیدا ہونے والی بچی کو جو ابھی دنیا میں آ کر پہلے قدم میں ہے، پہلی گھڑیوں میں ہے، پہلے مرحلے میں ہے، کوئی پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بولو، وہ بولتا ہے کوئی بچہ؟ کیا کہنے. واہ 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 واہ. بس سمجھ جاؤ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے. واہ 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 واہ. بیٹی کچھ بولو. اب جو حدیث میں نے پڑھا ہے تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اب پوچھنے والا اور کہنے والا بھی کون ہے اور پوچھ بھی کس سے رہا ہے؟ ذرا دونوں کی عظمت سنیے. پیغمبر نے فرمایا بیٹی کچھ بولو. پیغمبر کے اس پوچھنے پر بیٹی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ کیا بولوں کیا بولوں. پیغمبر جانتے تھے کہ یہ جاہل نہیں عالمہ پیدا ہوئی ہے. اب کیا جواب دیا حضور کے اس سوال کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. آگے چل کر بی بی عرض کرتی ہیں وَأَنَّ أَبِي محمد رسول اللہ سید الانبیاء. اور یہاں لفظ اشہد ایک ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. اشہد ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ أَبِي محمد سید الانبیاء رسول اللہ ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے اور تمام انبیاء کا سردار ہے. اور آگے چل کر بی بی فرماتی ہیں وَأَنَّ بَعْلِي هُوَ سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی تمام اوصیاء کا سردار ہے. میں کہتا ہوں ابھی تو یہ پیدا ہو رہی ہے، اسے اپنی باپ کی نبوت کا بھی پتہ ہے، اپنے شوہر کی ولایت کا بھی پتہ ہے. پہلی بات اشہد، میں گواہی دیتی ہوں. اس کے بعد تین گواہیاں. ایک گواہی اللہ کی وحدانیت کی، ایک گواہی پیغمبر کی نبوت و رسالت کی، ایک گواہی علی کی ولایت و امامت کی. میں کہتا ہوں ارے بھائی یہ بتاؤ یہ بچی رسول کے سامنے جو کلمہ پڑھ رہی ہے اس میں کتنی شہادتیں ہیں؟ تین شہادتیں ہیں نا. اب جو ان میں کمی کرے گا اسے آپ کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ہم جیسا کہ عرض کیا تھا ہم کسی سے محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتے. ولایت اہل بیت کو ہم نے اللہ سے لیا ہے، اس سچے نبی کی زبان سے کہ جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے. ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے. ہم کسی بند کمرے میں چند لوگوں کے فیصلے پر کسی کو ولی نہیں مانتے ہیں. عرض کیا ولایت
کا وہ منصب کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے وہ سوائے معصوم کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ غیر معصوم کی ولایت محدود ہے، معصوم کی ولایت لامحدود ہے۔ اسی لیے تو معصوم اور غیر معصوم کی ولایتوں میں یہی فرق رہا ہے۔ معصوم غیر معصوم کی ولایت جغرافی حدود تک محدود رہتی ہے، لیکن غیر معصوم کی ولایت وہ ہے کہ جو جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمان پر ہے۔ اور ہم نظام ولایت کے قائل ہیں عزیزوں، ہمارے مذہب کی بنیاد نظام ولایت ہے، اور ہم اسے اپنا رہبر مانتے ہیں کہ جو ولایت الہیہ کے مصداق پر پورا اترتا ہو۔ ہم اسے رہبر مانتے ہیں کہ جو اس خدائی سلیکشن کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ ارے بھائی، ورنہ دوسروں نے ہمارا کیا قصور کیا ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، ہمارے ہاں وسعت قلبی ہے، ہم کردار کو پرکھتے ہیں، نام کو نہیں دیکھتے۔ وہ کردار کے جس نے ہمیں بتایا کہ ولایت الہیہ کا حقدار کون ہے، تاریخ عرب نے بتایا کہ وہ عرب کے جو قبیلوں کی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے، وہ عرب کے جو غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر چلتے تھے، انہیں پیغمبر اکرم نے خاک پر بیٹھ کر یہ بتایا کہ سلطنتیں تخت و تاج کی محتاج تمہارے لیے ہوتی ہیں، میرے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے 40 برس تک زمین پر بیٹھ کر، خاک پر بیٹھ کر دنیا کو بتایا کہ جسموں پر حکومت کرنا آسان ہے، دلوں پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے۔ پیغمبر نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جو شخص بھی کوئی بڑا کام کر کے جاتا ہے، اصول ہے کہ اس کی اور اس کے خاندان کی عزت کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ ہندوستان تو میرے خیال میں آپ سب حضرات نے پڑھی ہے۔ جہاں تک میں نے تاریخ ہند کا مطالعہ کیا ہے، یہاں پر بڑے بڑے سلاطین آئے اور ان کے خاندانوں کو بھی، بلکہ بڑے بڑے اکابرین مجتہدین یہاں پیدا ہوئے، ان کے خاندانوں کو عزت دی گئی ان کے بڑے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، اور آج تک کئی خاندان ایسے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کے نام سے معروف ہیں، ان کے بڑوں کے حوالے سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش یہی احترام رسول اللہ کے بچوں کو بھی مل جاتا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی رسول کی، ایک ہی تو بیٹی تھی رسول کی۔ کہتے ہیں کہ جی وہ فدق جو تھا وہ مسلمانوں کا مال تھا، وہ فے تھا اور ختم ہو گیا، مسلمانوں کے بیت المال میں چلا گیا، یہ حق تو نہیں تھا وہ مانگنے آئی تھی۔ مجھے یاد ہے اسی لکھنؤ کے حوزہ علمیہ سے پڑھ کر جانے والے میرے والد محترم علامہ مفتی مزمل حسین رحمۃ اللہ علیہ مجلس پڑھتے ہوئے وہ یہ بیان کر رہے تھے، میں وہاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی فدق
رسول اللہ نے نہیں دیا تھا فاطمہ الزہرا کو، چلیے مان لیتے۔ ارے بھائی وہ آخر آئی تو تھی نا مانگنے کے لیے۔ ارے رسول کی بیٹی سمجھ کر ہی دے دیا جاتا۔ اور انہوں نے یہ بات آگے چل کے بیان کی، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے جملے۔ وہ فرماتے تھے کہ ارے یہ تو نہ کہا جاتا نا کہ جھوٹی ہو گواہ لے آؤ۔ ارے گواہ تو ان سے مانگے جاتے ہیں نا جن کی بات پر یقین نہ ہو۔ عزیزان محترم، بیان کو زیادہ طول نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دنیا میں 3 بیٹیاں ایسی گزری ہیں کہ لوگوں نے جنہیں ان کے باپ کے مرنے کے بعد رلا دیا۔ ایک فاطمہ الزہرا، معلوم نہیں بی بی بڑے مان سے گئی تھی دربار میں، بڑا مان تھا، میرے رسول کے صحابی ہیں، میں جو جا رہی ہوں یہ تو وہی ہے نا کہ جو سن چکے ہیں کہ جب، یا دیکھ چکے ہیں کہ جب میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے کسے خبر تھی کہ یہ بی بی کتنے گھنٹے کھڑی رہی؟ ارے حق نہ دیتے، کم از کم یہ تو کہہ جاتے کہ بیٹھ جاؤ شاید تھک گئی ہو۔ بی بی کھڑی رہی، تخت پر بیٹھے رہے اور کہا جاؤ اپنے گواہ لے آؤ۔ بی بی نے گواہ پیش کیے، کہا یہ گواہ تو تمہارے اپنے بچے ہیں۔ عزیزو، میں پھر بھی کہتا ہوں، ارے جسے پیغمبر اسلام نے صدیقۃ الکبریٰ کہا، اس سے گواہ مانگے گئے، اور اس سے آگے بھی چل کر، چونکہ یہ ایام فاطمیہ کے آخری دن ہے، اس کے بعد بی بی کی ولادت ہوگی، اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن میں آج آپ سے کہتا ہوں، مجھے ابھی تک وہ منظر جو تاریخ میں کلموں سے، تحریروں میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، وہ تو کچھ اور ہے، اور جو ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، کہ جب بی بی کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ علی سے کہو باہر آئیں۔ عزیزو، یہاں تک بات ہوتی تو ہم شاید رک جاتے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالم نے ایسا دھکا دیا اور بی بی کے پہلو پر دروازہ گرا۔ سیدو سنو گے، وہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سیدو مجھے معاف کر دینا، یہ لفظ تاریخ میں لکھے ہوئے، وہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور بی بی نے
او نوحہ خانو، او نوحہ خانو، او نوحہ خانو، بی بی نے نوحہ پڑھا ہے، بی بی نے نوحہ پڑھا ہے، ذرا سنو، بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب، بابا اور تیرے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پر آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ معلوم نہیں بی بی نے کون سی مصیبت کو یاد کر کے یہ نوحہ پڑھا ہوگا۔ عزیزان محترم، دوسری بیٹی، یہ پہلی بیٹی نبی کی، دوسری بیٹی علی کی، آپ سنا کرتے ہیں نا کہ جب مولا علی کی حکومت تھی اور علی کی بیٹی نانا کے مزار پر جانا چاہتی تو علی فرماتے کہ جاؤ، رات کے تاریکی میں گھر سے باہر نکلنا، دونوں طرف سے کناتیں لگا دی جاتی تھی، اندھیرا کر دیا جاتا تھا، لوگوں سے کہہ دیا جاتا تھا کہ کوئی باہر نہ آئے، اس لیے کہ علی کی بیٹی نانا کی قبر پر جا رہی ہے۔ عزیزو، علی کی بیٹی رات کی تاریکی میں نانا کی قبر پہ جایا کرتی تھی سلام کرنے کے لیے، مگر آپ سنا کرتے ہیں کہ جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ارے کہہ دیتے نا جب میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، ارے کہہ دیتے نا جب میرے بھائی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، ارے کہہ دیتے نا کہ جب میرے ننھے اصغر کو تیر لگا تھا، ارے کہہ دیتے نا جب میری سکینہ کو تماچے لگے تھے۔ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، کہنے لگے الشام الشام الشام۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب نامحرموں کے مجمع میں میری پھوپھی کے ننگے سروں کو دکھایا گیا۔ میری پھوپھی کے سر کے بالوں کو دکھایا گیا۔ عزیزو سنو گے تیسری بیٹی کون؟ پہلی بیٹی نبی کی بیٹی، دوسری بیٹی علی کی بیٹی، اور تیسری بیٹی حسین کی بیٹی۔ آپ تو اشاروں سے سمجھ گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دربار یزید سجا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے، رسول زادیوں کو ہتھکڑیوں میں دربار میں لایا گیا۔
اور تخت پر یزید بیٹھا ہوا ہے. خدا یزید اور یزیدیوں پر لعنت کرے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی تھی اور حسین کہتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے سکون نہیں ملتا. ذرا اسے میرے سامنے پیش کیا جائے. عزیزان محترم، بس 2 جملے اور دعا دیتا ہوں. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان محترم، اللہ آپ کے پردوں کی حفاظت کرے. امام فرماتے ہیں کہ جب یہ اس ملعون نے کہا کہ حسین کی ایک بیٹی تھی اور حسین یہ کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے سکون نہیں ملتا، ذرا اسے میرے سامنے لایا جائے. تاریخ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، شاید کہیں لکھنؤ کے کسی بزرگ عالم نے لکھا اور وہ خطی نسخہ میرے والد مرحوم کی لائبریری میں مجھے ملا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا جب اس ظالم نے کہا کہ ان میں سکینہ کون ہے تو امام فرماتے ہیں کہ خبردار میری بہن کا نام لیا. حسین کا سنیے، امام فرماتے ہیں حسین کا سر دیکھ کر سکینہ مر جائے گی. عزیزو آخری جملہ سنیے، امام فرماتے ہیں یہ راوی معصوم امام ہے، کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ خبردار میری بہن کا نام بھرے بازار میں نہ لینا، وہ موجود ہے، تو یزید نے ایک چھڑی اٹھائی. آگے میں کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں. عزیزو تاریخ میں اس عالم لکھنؤ نے لکھا اپنی قلمی نسخے میں جو میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ اس ملعون نے چھڑی اٹھائی اور حسین کے ساتھ کیا کیا وہ بیان نہیں کر سکتا. مجھے خدا کی قسم لکھنؤ کے مومنین خدا جانتا ہے، یہ لفظ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ کربلا میں ہوتے تو حسین نہ مارے جاتے. اسی لیے تو حسین نے آپ کو یاد کر کے سکینہ کے ذریعے پیغام دیا. سکینہ اور میرے شیعوں سے کہنا لیتکم فی یوم عاشوراء. او کاش شیعو اور تم عاشور کے دن ہوتے. فانظرونی، تم مجھے دیکھتے کہ میں نے کیسے ایک شیرخوار کے لیے پانی مانگا تھا. عزیزو انہی روتی ہوئی آنکھوں سے آئے مل کر دعا کرتے، مل کر دعا کرو. عزیزو خدا کسی بہن کے سامنے بھائی کو قتل ہوتا نا.
خدا کسی بھائی کے سامنے بہن کو تماچے لگتے نہ دیکھے۔ دعا کرو عزیزو، دعا کرو عزیزو، جیسے حسین مارے گئے کوئی نہ مارے۔ جیسے حسین کی بہن اور بیٹیوں کو دربار میں لایا گیا، یزید نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جو قیدی آئے ہیں، یہ جو قیدی آئے ہیں، ان کا تعارف تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ جب سب کے سامنے تعارف کروانے کا آرڈر جاری ہوا تو اس وقت سب سے پہلا تعارف کیا کروایا گیا؟ حاضی زینب، حاضی ام کلثوم وحاضی سکینت۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ جو جا چکے ہیں انہیں پھر بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا اس مجلس کا ثواب خطیب اکبر کی روح کو پہنچا، ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما، ان کے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے بچوں کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بار بار معلوم نہیں کس کو یاد کر کے رو رہے ہیں عزیز۔ میں اس معصوم رونے والی بچی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ دعا یقیناً قبول ہونی چاہیے عزیز و بارگاہ الہی۔ جب کوئی ظالم تماچا مارتا تھا نا، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ وہ بچی اپنے چچا عباس کو یاد کرتی تھی۔ وہ کون تھا جو عباس کی زندگی میں سکینہ کو تماچے لگا؟ کس کی مجال؟ خدایا اس معصوم بچی کے معصوم آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کے گھروں میں مستورات کے پردوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ معصوم کی معصوم آہوں کا ہمارے گھروں میں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا۔ پروردگار غم حسین کی شمع ہمارے گھروں میں ہمیشہ روشن فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا جو مومنین و مومنات یہاں جو شرعی حاجتیں لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مجھ سے ایک صاحب نے خاص طور پر بھی یہاں آتے ہوئے دعا کی التماس کی ہے، پروردگار ان کی اور تمام حاجت مند مومنوں کی حاجت کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ایک مومن عالم دین ہے، خدایا انہیں رزق اولاد عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ہمیشہ سید الشہداء کے غمخواروں اور عزاداروں میں قرار دے۔ دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خطیب اکبر کے فرزندان مولانا اعجاز صاحب، مولانا یعصوب عباس صاحب اور دیگر بھائیوں کو پروردگار توفیق مزید عطا فرما۔ علماء کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں انہیں تبلیغ دین، تبلیغ مذہب اہل بیت کی مزید توفیق عطا فرما۔ فضائل اہل بیت بیان کرنے والوں کو طول عمر عطا فرما۔ منکرین فضائل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا
تجھے واسطہ محمد اور محمد کی آل کا، یہ دعا میں کرنے لگا ہوں، اس میں آپ بلند آواز سے مل کے آمین کہیے، یہ میری آخری دعا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، محمد اور محمد کی آل کا، ہمارے وقت کے ولی امر کو جلد از جلد ظاہر فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں قرار دے، ہمیں امام کے صحیح انتظار کرنے والوں میں قرار دے۔ پروردگار امام کے ظہور سے اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے حوزہ ہائے علمیہ نجف اشرف اور قم المقدسہ کی حفاظت فرما۔ یہ واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہماری ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔